چلتے ہم اپنے ایک اور خاص ایکسکلوسیو گیسٹ کی جانب ہو از ڈی جی پی ایچ اے مسٹر طاہر وٹو. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو میری سہیلی. جی تھینک یو ویری مچ. جی وعلیکم السلام. سر جیسے ہم آج کا ٹاپک جو ہے وہ کور کر رہے ہیں ریگارڈنگ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ, کلائمیٹ ایکٹیویشن کے حوالے سے, تو یہ بتائیے مانسون سٹارٹ ہو گیا, پریڈکشنز چل رہی ہیں ہیوی رین فال کی, لیکن میں نے ٹاک اباؤٹ دا پی ایچ اے, تو یہ بتائیے کہ جب پی ایچ اے جو ہے وہ تفریحی مقامات پہ کیا نئے اقدامات لے کر آ رہے ہیں فیملیز کے لیے جو آتی ہیں وہاں پر؟ دیکھیے اس میں ابھی بھی ہمارے جو جتنے تقریباً 850 کے قریب پارس ہیں, اور ان پارس میں جو بیسک جو فیسلٹیز ہیں اس میں کیٹیگری کے حوالے سے جیسے ایلڈرز کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں, بچوں کے لیے ڈفرینٹ ہیں, تو کافی زیادہ فیسلٹیز ہیں. اور ابھی جو ہے کہ اور بھی ہم اس میں کچھ دبئی سے کچھ جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو وہ بہتر فیسلٹیز کے ساتھ جو ہے کہ وہ ابھی آ رہے ہیں, جس میں بچوں کے لیے اسپیشلی کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا وٹو صاحب, لاہور کی آب و ہوا کی بہتری کے لیے میکسیمم جو ہے سالانہ ہم بات کریں تو کتنے پودے لگانا ٹارگٹ ہے کہ انوائرمنٹ ہمارا اچھا رہے؟ دیکھیے اس وقت جو لاہور ہے اس کا جو ٹری کور ہے وہ بہت کم ہے, اراؤنڈ جو ہے کہ 1% کے قریب ہے, اور اس 1% میں بھی میکسیمم ہماری پلانٹیشن جو ہے گورنمنٹ لینڈز پہ ہوئی ہے, جیسے ہماری گرین بیلٹس ہیں, جیسے ہمارے پارس ہیں. تو جو پرائیویٹ جو پرانی کالونیز ہیں لاہور کی, وہاں پہ پلانٹیشن بہت کم ہے. تو ایٹ لیسٹ جو ہے کہ اگر ہم نے جو لاہور کے ایٹماسفیئر کو بہتر کرنا ہے, کیو آئی کو بہتر کرنا ہے, تو ایٹ لیسٹ ہمیں 15 سے 20% جو پلانٹیشن پہ جانا پڑے گا. لیکن یہ بتائیں کہ ہمیں اس کے لیے کتنا ایریا چاہیے, دیکھیں ہر سال پودے لگانے کے لیے کتنا ایریا ہو جو میکسیمم کور کر سکتے گرینری؟ جی اگر آپ نے جو ہے کہ اپنے 15% پہ لے کے جانا ہے تو آپ کو تقریباً 99 جو لیک کے قریب ٹریز جو ہے وہ اور پلانٹ کرنے پڑیں گے, اور اس کے لیے جو ہے کہ وہ تھاؤزنڈز آف ایکڑ جو ہے وہ ایریا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو لاہور کا وہ جو اوپن سپیسز ہیں ان کی اویلیبلٹی ہے. تو ابھی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ہماری ایک پلان ہوا ہے, اس میں کافی زیادہ جو اوپن سپیسز جو ہے گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ یہی ہے کہ ود ان 5 اور 7 ایئر جو ہے کہ اس ایریے کو 15 سے 20%. اچھا ڈی جی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لاہور میں میکسیمم کتنے پارکس ہیں اور ان میں سے کتنوں کی حالت بہتر ہے, اور اگر ان کی جتنے ہیں ان کی حالت بہتر نہیں ہے تو ان کی مینٹیننس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یوزلی ہم دیکھتے ہیں پارکس میں گاربیج ہوتا ہے, جلایا جاتا ہے پودوں کو, سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن مینٹیننس نہیں ہے. دیکھیں اس میں تقریباً 830 سے 850 تک پارس ہیں. اس میں جو میجر پارس ہیں وہ ہمارے 5 ہیں, اور اس کے علاوہ پھر جو ہے کہ سیکنڈ بی کیٹیگری کے جو پارس ہیں اس میں پھر جو ہے کہ اور سی کیٹیگری کے میکسیمم جو پارس ہیں جن کو کمیونٹی پارس کہتے ہیں وہ سی کیٹیگری کے ہیں, اور جو زیادہ مسائل ہیں وہ بھی ان سی کیٹیگری کے پارس کے ہیں. اس میں کچھ ہمارے یوزیج کے مسائل ہیں, اور کچھ جو ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ کے مسائل ہوں. یہ بتائیے جب ہم پلانس کی بات کرتے ہیں تو جو گرین بیلٹس ہیں ان کی خوبصورتی کے لیے آپ لوگ کے کیا پلانس چل رہے ہیں فردر؟ دیکھیں اس میں گرین بیلٹ تو ہماری بہت خوبصورت ہے, آپ کو بہت کم جو سٹیز ملیں گے ورلڈ میں, کہ آئی ہیو بن ٹو مینی کنٹریز, لیکن آپ کو بہت کم شہر ملیں گے جن کی گرین بیلٹ پہ آپ کو فلاور ملے یا جو اتنی اچھی طرح ویل مینٹینڈ ہو. ہمارے پاس تقریباً 4000 ایکڑز کی گرین بیلٹس ہیں, اور ابھی اور بھی جو ہے کہ جیسے جیسے لاہور گرو کر رہا ہے ہماری گرین بیلٹس بھی گرو کر رہی. تو اس میں ابھی جو ہماری سمر کی جو پنیری وہ چل رہی ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے ابھی یہ سمر کا سیزن ہوگا تو پھر جو ہے سپرنگ کی پنیری آ جائے گی. تو اوور آل جو ہے کہ ہماری گرین بیلٹ جو ہے ان کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اچھا پی ایچ اے کا ریکوری ٹارگٹ کیا ہے, اور رواں سال کتنا ٹارگٹ جو ہے وہ کور ہو چکا ہے؟ دیکھیں اس سال جو ہے کہ وہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے 2 ارب اور 30 کروڑ کا تھا, لیکن جو ریکوری ہماری وہ 2 ارب اور 50 کروڑ کی ہوگی, 2.5 ارب کی. تو یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفک پودوں کی جو کہ فیوچر میں آپ کو ریٹرن میں جیسے کہتے ہیں نا آر او آئی جو ہوتا ہے چھاؤں والے ہوتے ہیں, وہ کون سے اسپیسیفک پلانٹس ہیں جو کہ آپ لگائیں تو واقعی فائدہ بھی ہوگا جو لانگ ٹرم چلتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے جو نیٹو پلانٹس ہیں ان کو پرائیورٹائز کرتے ہیں, اور ہمارے پاس جو پچھلے 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں ایک ٹیکنیک آئی ہے میاواکی فارسٹ کی, جو کہ جاپان سے جو ہے کہ وہ آئی ہے, اور اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں پہ جگہ کی اور سپیس کی جو ہے ڈرتھ ہے, ڈیفیشنسی ہے, تو وہاں پہ یہ ٹیکنیک جو ہے کہ وہ یوز کی جاتی ہے, اور اس میں کم ایریے میں زیادہ پلانٹس جو ہے کہ وہ لگ جاتے ہیں. اور اس کی بیسک جو ہے کہ وہ یہی ہے کہ آپ نیٹو پلانٹس جو ہے لگائیں گے.
اچھا پی ایچ اے کی جانب سے تفریحی مقامات پر جو فیملیز آتی ہیں ان کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ دیکھیں جب ہمارے پاس کچھ تو اوکیزنز ہوتے ہیں جیسے عیدیں ہیں ڈفرینٹس، پھر 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، پھر مارچ فیسٹیول ہے، پھر ونٹر فیسٹیول ہے. ایک تو یہ ہیں جن پہ بہت زیادہ جو پارس ہے وہ کراؤڈڈ ہوتے ہیں. پھر سیٹرڈے سنڈے کچھ پارس ہمارے بہت زیادہ کراؤڈڈ ہوتے ہیں. اس میں سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں بہتر، بچوں کے لیے جو ہے کہ وہ بیسک جو پلے آئٹمز ہے وہ انشور کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا واٹر کی پروویژن ہے کہ جو صاف پانی مل جائے، تو یہ ساری چیزیں انشور کی جاتی ہیں. تو یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں اگین پودوں کی، تو ہر سال کتنا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، کتنے پلانٹس جو ہیں وہ آپ کو لگانے چاہیے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے بالکل نیچرل انوائرمنٹ میں؟ اس میں میرے خیال میں ہر سال 2% جو ہے کہ اوور آل اربن ایریاز میں جی ٹری کور جو ہے کہ ہمارا جو گرین کور تھا 2000 میں یہ تھا 36%. ابھی یہ شرنک کر کے تو یہ چلا گیا 16% پہ اور یا 14% پہ. اور ڈیفارسٹیشن جو ہے کہ وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اب جو ہمارا فارسٹ ایریا ہے یا ٹری کور ایریا وہ 1% ہے. اب 1% میں بھی زیادہ تر جو یہ ٹری کور ہے یہ ان ایریاز میں ہے جیسے آپ جیلانی پارک دیکھ لیں، جیو آرز دیکھ لیں، گورنر ہاؤس دیکھ لیں، یا ہماری جو گرین بیلٹس ہیں، یہ میکسیمم جو پلانٹیشن ہے یہ وہیں پہ ہے. ہمارے پاس جو پرائیویٹ ہاؤزز میں ہے یا پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز میں بہت کم ٹرینڈ ہے ٹری لگانے کا، اور اس کو تو یہ ایک میجر ریزن ہے. اگر ہمارے پاس 1 ہاؤس 1 ٹری بھی ہو جائے تو اس سے بھی اچھا ہمارے جو لاہور کے پارکس ہیں ان کی بہتری کے لیے پی ایچ ای کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں ایک تو ابھی ہم نے جو رینوویشن کا ہمارا چل رہا ہے، جو 5 میجر پارکس ہیں ہمارے، جس میں ہمارا گریٹر اقبال پارک ہے، جیلانی پارک ہے، گلشن اقبال ہے، جلو، یہ تو ہم نے رینوویٹ کر دی. اس کے علاوہ ہم نے 300 جو پارکس ہیں وہ بھی کمپلیٹلی رینوویٹ کر دی، اور تقریباً اس سال کے کنکلوڈ ہونے تک یہ سارے جو ہے ایک دفعہ پوری طرح رینوویٹ. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ گرین بیلٹس کی بہتری کے لیے کیا پلان کر رہا ہے پی ایچ اے؟ دیکھیں اس میں گرین بیلٹ جو ہے اس میں ڈفرینٹ جو ہے کہ وہ اس کی بہتری یہی ہوتی کہ ہم اس میں جو ہے کہ ایک تو یہ جو لاسٹ منتھ تھا مائٹ بی دی وارمسٹ منتھ آف دس ہول ایئر، اور اس میں لاسز بہت زیادہ ہوئے ہیں. ہارٹیکلچر کے ہمارے کچھ جو پلانٹیشن ہے وہ ڈرائی ہوئی ہے. اور دوسرا میجر چیلنج یہ تھا کہ جو کلر ہے گراس کا اس کو جو ہے کہ وہ ہم اس کے ڈرائی ہونے کی طرف نہ جانے دیں. تو وہ الحمدللہ ہم نے اچیو کی ہے. ابھی جو ہے کہ وہ پنیری تو فلاورز کی لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ فلاورز پہ جلدی آ بھی جائے گی، آ بھی رہی ہے. تو باقی جو ہے اس کے لیے نئے پلانٹیشن کی ایڈیشن جو ہے کہ وہ ہم کرتے رہتے ہیں. باقی جو نائٹس پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لائٹنگ اور دوسری چیزوں سے جو ہے اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. مانسون پہ پریڈکشنز جو آ رہی ہیں ہیوی رین فال کے، اس کے حوالے سے پچھلے سال سے لے کے اس سال تک، جو پچھلے سال کا مانسون تھا اور اس سال کا جو مانسون ہے، اس کے لیے کیا نئی چینجز آئیں گے، انوویشنز آئیں گے؟ دیکھیے اس میں جو ہے کہ وہ ایک تو ہمیں بارش کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ جو ہماری جگہ ہوتی ہے وہ جہاں پہ پانی زیادہ دیر کھڑا رہے تو وہاں پہ ہمارے لاسز جو ہے کہ ہارٹیکلچر کے وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا ایشو یہ لاہور کا یہ ہے کہ جو واٹر ہے ہمارا وہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور ہم نے جو ریچارج ویل واسا اور ہم نے لگائے تھے ان میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلینلی لیس کا وہ لیول نہیں ہے. تو وہ جب آپ کی چیزیں کلین نہیں ہوتی تو وہ جو جتنے ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں. اچھا وٹو صاحب، لاہوریوں کی جو تفریح ہے اس کے لیے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ایونٹس کا انعقاد ہوتا ہے، تو پی ایچ اے کن کن ایونٹس کو دیکھتا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں ہمارے کچھ ٹریڈیشنل ہیں، جیسے مارچ فیسٹیول ہے ہمارے، جشن بہار ہیں جسے کہتے ہیں، پھر ونٹر فیسٹیول ہے، پھر ہم ہارس شو وہ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ڈفرینٹ عیدیں ہیں ہماری وہ ہیں. پھر اس کے لیے اس کے علاوہ جو کرسچن کا ہے وہ ابھی ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہے اس گورنمنٹ نے وہ ہمارا جو ایونٹ ہے کیلنڈر ایونٹ، اس میں کرسمس اور ایسٹر کو شامل کیا ہے. پھر سکھوں کا بیساکھی کا ایونٹ ہم نے ابھی کروایا ہے. تو وہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے ایونٹ بھی جو ہے کہ ابھی سیلیبریشن میں ایگزسٹنگ گورنمنٹ نے شامل کروائے ہیں. پی ایچ اے پھولوں کی نمائش کرتا ہے ہر سال، تو اس میں اب تک کیا اقدامات آ چکے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہماری میجر جو نمائش ہیں وہ 2 ہوتی تھی. ایک ہماری پٹونیا کی جو ہے وہ ہوتی تھی وہ مارچ میں، اور ایک جو ہے کہ ہماری جو کرسینتھیمم ہے گل داؤدی اس کی ایگزیبیشن ہوتی. لیکن اگلے سال جو ہے کہ وہ اس سال میں ہم 2 جو نمائشیں ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں. ایک جو ٹیولپ ہے اس کو جو ہے جی مری میں ٹیولپ جو ہے کہ وہ ہم لگا رہے ہیں، اس کو لاہور میں لے کے آئیں گے. اور دوسرا جو ہے کہ وہ روز کی. اچھا اس کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟
دیکھیے ٹیولپ بہت خوبصورت پھول ہے اور ہمارے پاس چونکہ لاہور میں ویدر جو ہے بڑا ہارش ہے تو اس کی گروتھ کم ہوتی ہے، تو اس لیے ہم مری سے لے کے آئیں گے اس کو، اور سٹیزنز کے لیے یہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے ایڈیشن ہوگا. اور پہلے ہی ہماری جو ایگزیبیشن ہوتی ہیں یہ بڑی کراؤڈڈ ہوتی ہے فلاورز کی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے کہ وہ ٹیولپ کو لائک کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس لوگوں کی تعداد جو ہے کہ دیکھنے والوں کی بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ٹھیک. اچھا حسان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہونا چاہیے گرینری کو پروموٹ کرنے کے لیے، انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے؟ انسٹیٹیوشنز کا بہت بڑا رول ہے، بلکہ میں تو اکیڈیمیا سے ہوں تو ہم تو پروموٹ بھی کرتے ہیں. یونیورسٹیز کا کام جو ہوتا ہے وہ ریسرچ ہوتا ہے، سب سے پہلا کام کیا وہ ریسرچ کرتی ہے کہ کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کے اپنے ملک کے حساب سے. اس کے بعد پھر اس کے پبلک اویئرنیس کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ کیا کیا مسائل ہیں. تو گرینری تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کی انوائرمنٹ صاف ہوگا، انوائرمنٹ کلین ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ ہیلدی ہوں گے. ہم ایک بات کرتے ہیں ہیلدی انوائرمنٹ ہیلدی مائنڈس. تو اگر آپ کا انوائرمنٹ ہیلدی ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ ہیلدی ہوں گے. تو ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. یو ول بی اے ریسپانسبل سٹیزن اینڈ یو ول بی اے پروڈکٹیو سٹیزن اف یور انوائرمنٹ از کلین. سو بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کے انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کا، آپ کے گرینری کا. اور گرینری جو ہے وہ جتنا آپ نیچر سے قریب ہوتے ہیں اتنا آپ کو ایک سکون ملتا ہے. اف یو گو انٹو اگر آپ لوگ ناردرن ایریاز میں کیوں جاتے ہیں سکون کے لیے؟ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ یہاں پہ، وہ جاتے ہیں گرمیوں میں یا ویسے بھی جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں دے سی دا نیچر، دے آبزرو دا نیچر، دے انجوائے دا نیچر. تو جب آپ نیچر کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی ویل بینگ کے اندر. تو اس کا بہت بڑا رول ہے، بڑا اہم رول ہے اس کا. ٹھیک. تو یہ بتائیے حسان صاحب، جو ہم بات کرتے ہیں جو کچھ کیمپینز جو ہیں اسی سال ایگزیکیوٹ کرنے کا جو سوچا جا رہا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے اور ویسے بھی پرائیویٹلی، تو ان کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرس کا بیچ پہ کولیبریشن ہے، اس حوالے سے بتائیے. جی گورنمنٹ نے تو بہت اچھا جو سر سبز پنجاب کا انیشیٹو لیا ہے، سی ایم پنجاب صاحب نے، وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ پلانٹیشن جو ہے وہ کی جائے. اور میں نے پہلے بتایا کہ اگر پنجاب گرین ہوگا تو پاکستان گرین ہوگا، وچ از ویری ویری گڈ انیشیٹو. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوپ ایک کانفرنس ہوتی ہے، کانفرنس آف پارٹی، جو کہ ہر سال ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور دیٹ از فار کلائمیٹ چینج. اس میں جو COP 27 ہوئی تھی اس میں اس وقت ہمارے جو تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس 2022 میں بہت فلڈ آئے تھے. انہوں نے وہاں پہ L&D لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو تھا اس میں بات کی تھی کہ ہم پاکستان کو دیں گے. تو پچھلے سال دبئی میں کانفرنس ہوئی تھی COP 28، اس میں میں گیا تھا، وہاں پہ ایڈوکیسی بھی ہوئی، وہاں پہ اس حوالے سے لابنگ ہوئی. اور اس سال جو ہے وہ آذربائیجان میں کانفرنس ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے اس سال کہ گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن بھی جا رہا ہے اس کانفرنس پہ، اور انہوں نے اس دفعہ یوتھ ایکٹیوسٹ بھی کافی زیادہ جو ہیں ان کو انگیج کیا ہے. اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بلکہ بہت پاکستان میں جو بھی کلائمیٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے COP 29 میں آذربائیجان میں، اور جہاں کے وہاں پہ ایڈوکیسی بھی کریں گے، لابنگ بھی کریں گے، اور پاکستان کا موقف شیئر کریں گے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر کس طرح سے ہم کلائمیٹ افیکٹیز ہیں اور ہمیں کس طرح سے ہیلپ، جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے کنٹریز کو ہیلپ کریں اور ہمیں جو ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں تاکہ ہم بھی کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکیں. اچھا وٹو صاحب، آئندہ آنے والے ٹائم میں 2.5 کروڑ جو ہیں وہ پودے لگانے کا ٹارگیٹ ہے، تو کیا یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو سکے گا؟ اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنی مینجمنٹ کی ضرورت ہے؟ کون کون سے لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے؟ دیکھیں اس میں ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کا فوکس بہت زیادہ ہے ٹری پلانٹیشن پہ، اور جو ویسے اگر پرائیویٹ مارکیٹ سے آپ ٹری پرچیز کرتے ہیں تو یہ کاسٹلی ایک پروسیس ہے جس میں آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بلینز میں پہنچ جاتی ہے. تو اس دفعہ ہم نے جو پہلے ہم تھوڑا پودا جنریٹ کرتے تھے، لیکن اب اس دفعہ ہم اپنی نرسریز میں 2.5 کروڑ پودا جنریٹ کریں گے، اور گریجولی جو ہے اس کو انہینس کرتے رہیں گے. تو ہماری جو ہم نے ابھی آئیڈینٹیفائی سیٹلائٹ اسٹڈی سے جو کی ہیں پلیسز، ہمارا یہی ہے کہ ہم ان ساری کو جو ہے کہ وہ ضرور فل کر دیں، اور تاکہ اوور آل جو پرسنٹیج ہے گرین کور کی وہ بڑھے. سر تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں، محکمہ جنگلات جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس دفعہ گورنمنٹ نے جو اچھا انیشیٹو کیا وہ یہ کیا ہے کہ فارسٹری، وائلڈ لائف اور فشریز اس کو مرج کر دیا ہے. اور جو محکمہ جنگلات ہے وہ فری پودے بھی دیتا ہے. ہمیں یونیورسٹیز کو ہمیشہ کہتے ہیں، بلکہ جو بھی ادارے ہیں ایجوکیشنل ادارے ہیں وہ صرف محکمہ جنگلات کو لکھیں، ان کو فری پودے ملیں گے. اس کے علاوہ بھی وہ لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. PHA کا بہت بڑا رول ہے. تو ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ پودے فری ملتے ہیں، آپ لیں اور اگین بی پارٹ آف دا سولوشن، کوشش کریں اپنا رول پلے کریں. بہت بہت شکریہ جی. اچھا وٹو صاحب، جو PHA کے انڈر جو نرسریز ہیں ان سے ارننگ کا کیا سسٹم ہے؟ کیا یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے یا ارننگ کا کوئی پروسیس ہے ادھر سے؟ دیکھیں یہ اصل میں ایک سائیکل تھا، اور اس سائیکل میں یہ تھا کہ نیچلی جو ہے ان کو پروفیٹیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. نیچلی ہم نے اپنی جو نرسریز میں تھی وہ جو پودے تھے وہ یوز کر لیے، اور پے بیک ہم نہیں کرتے تھے نرسریز کو، جس کی وجہ سے
نرسری جو ہے کہ وہ گریجولی جو ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہماری. ابھی ہم نے ان کو ریبیلیٹیٹ کیا ہے اور ان کو ہم نے ایک پورا سیگمنٹ جو ہے فلاورز کا بھی, فلاور شاپ بھی ہم نے بنائی ہے, اور دوسرا جو کمرشل نرسری جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں. تو ایک ہماری اسٹیبلش ہو چکی ہے گلبرگ میں, اور دوسری جو ہے ابھی جلانی پارک میں وہ اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے. تو اچھا ہمارا فیڈ بیک اچھا جا رہا ہے, اور ان کو ہماری انکم جو ہے اس سے انکریز ہو. اچھا, پی ایچ اے کی ارننگ کے کیا ذرائع ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے پی ایچ اے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے؟ دیکھیے اس میں میجر جو جب یہ بنی تھی تو جو انویسٹ کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اس کو یہ سیلف جو ریلائنٹ ہونا چاہیے اور سیلف جنریشن اس کو ریونیو کی کرنی چاہیے. اس کے لیے مارکیٹنگ جو ہے وہ رکھی گئی تھی, اور اس میں کچھ مسائل کی وجہ سے جو ہے ریونیو. بیک اپ کیا ہے, سورس کیا ہے جو اس کو ہولڈ کرتی ہے ایز اے بیک بون؟ وہ کچھ جو کورٹ کے مسائل تھے, لیکن اب وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد جو ہے کافی حد تک ریزالو ہو چکے ہیں. تو میجر جو ہے ہمارا ریونیو کا جو کمپوننٹ ہے وہ مارکیٹنگ ہے. پی ایچ اے اٹ سیلف پہ جو امپلائڈ ہیں وہ کس حد تک ماسٹر کرتے ہیں اس آرٹ کو, کہ پاکستان میں پودوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ریسرچ کی بات کرتے ہیں, انالیسس کی بات کرتے ہیں, اس کے ایگزیکیوشن کی بات کرتے ہیں, ان کی فریمنگ کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس حد تک کس حد تک کوالیفائڈ ہے؟ دیکھیے اس میں جو میسو پلانٹیشن ہے یا میجر لیول پہ اس میں تو پی ایچ اے کے لوگ بہت اچھے ہیں. باقی جو ریسرچ ہے ہمارے پاس اسپیشلی اس میں پلانٹیشن میں یا جو ہماری وہ اس لیول کی نہیں ہے, اور اس میں کوئی اتنی سپورٹ جو ہے کہ وہ نہیں ملتی. ہمارے پاس ہارٹیکلچر سوسائٹی آف پاکستان ہے, وہ ہمارے ساتھ 2-3 ایونٹ کرتی ہے, اور ریسرچ جو ہے کہ وہ بیسیکلی تو ہمارے پاس ریسرچ ان کا بیسک آبجیکٹیو ہے, لیکن ہمارے پاس ریسرچ جو ہے اس کا ابھی تک وہ سٹینڈرڈ یا وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ وہ جیسے نئی چیزیں لے کے آئے. ابھی یہ جیسے میاں واقعی ہم لے کے آئے تو یہ بھی جیپنیز ایک ٹیکنیک ہے, اور جتنی بھی جو ہمارے بون سائز کی یا جتنی بھی میجر جو ہے ابھی تک ہم نیٹو کو ایسی ٹیکنیکس جو ہے کہ وہ نہیں جنریٹ. ابھی پتوں کی میں بھی ابھی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ ساری جو فورن ٹیکنیکس ہے انہی کو ڈیولپ کر کے تو انہی کو ہی ہم ابراڈ بھجوا رہے ہیں. اچھا, لاہور میں پی ایچ اے کی کہاں کہاں فلاور شاپس موجود ہیں اور اس سے پی ایچ اے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہماری میجر فلاور شاپ ہے وہ ہماری جو جلانی پارک میں ہے, اور اس نے کافی زیادہ جو ہے پروفٹ جنریٹ کیا ہے. جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے تو اس سے زیادہ کیے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ 57% جو ہے کہ وہ ہمارا 37% کی ایکسپیکٹیشن تھی, لیکن ابھی جو ریونیو جنریشن ان کی 57% پہ ہے. دوسری جو ہے ہماری فلاور شاپ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے ایم عالم روڈ پہ, تو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور تقریباً ہمارا 5 جو فلاور شاپ ہے وہ لاہور میں پلان ہے. اس کے علاوہ جو باقی میجر سٹیز ہے وہاں پہ بھی ہم اسٹیبلش کریں. اچھا, جو مہنگے پھول ہیں جو سب یوزلی نہیں خرید سکتے, لیڈ کلاس ہی پریفر کرتی ہے لینا, تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں, کہاں کہاں پہ وہ پائے جا سکتے ہیں, کہاں سے لوگ لے سکتے ہیں وہاں سے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کچھ جو ہے ہمارے ایگزاٹک اور بہت کاسٹلی پلانٹس ہوتے ہیں, اور آبویسلی وہ ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے ہوتے ہیں, تو اس کی ہم ایک سیپریٹ نرسری جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں نیکسٹ ویک تک وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. اس میں کاسٹلی پلانٹس ہیں جن کی پرائسز جو ہے کہ وہ لاکھوں میں ہے, یا ایک جو پودا ہے وہ 3 ملین یا 4 ملین جو ہے, اس کا بیسیکلی جو اس نرسری کا جو ہے کہ وہ کمرشل جو ہے کہ وہ پرپز ہے, اور جو بیسک آبجیکٹ ہے وہ ورننگ ہے, ریونیو کو بہتر کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو کوالٹی آف پلانٹس یا وہ ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی. تو ان کی پلانٹس کی جو گرومنگ ہے اور ان کو صحیح طرح سے پالش کرنا, ان کی نشو و نما کے لیے, اس کی پروٹیکشن, حفاظت, اس کے لیے کہاں پہ فارمنگ کی جاتی ہے, اور اس کے لیے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ خود سے کوالیفائڈ ہیں, ان کو ٹریننگ دی گئی بھی ہے اس کی؟ جی, اس میں ہمارے پاس جو بونسائی ہے اس کی ٹیکنیک جو ہے ہماری کینیڈا سے ایک پروفیسر آئی ہوئی ہیں, اور شی از ایکسپرٹ ان دس ٹیکنالوجی, اور انہوں نے اس کی ٹریننگ کروائی ہے ہمارے اسٹاف کو. اور باقی جو ہے کہ اس کے علاوہ بونسائی سوسائٹی بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں. اور باقی جو آپ کو پتہ ہے پہلے یہ امپورٹ ہوتی تھی بونسائیز, لیکن اب جو ہے کہ وہ نیٹو ان کی جنریشن جو ہے کہ وہ کر. جن علاقوں میں گرین بیلٹس پر قبضے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل ہوتی رہتی ہیں. ہمارے پاس جو گرین بیلٹ جو ہے ان پہ اسپیشلی جو یہ ہماری کچھ سرٹن کمیونٹیز ہیں جہاں پہ ہمیں چیلنجز آتے ہیں, جیسے چائنا اسکیم ہے, وہاں پہ اسپیشلی جو ہے اس کی اینیمل جو ہے اس کی کافی پاپولیشن ہے, وہ ہمارے لیے ایک میجر چیلنج رہتا ہے. ادروائز جو ہے کہ وہ بہت مشکل ہے گرین بیلٹ پہ قبضہ کرنا, کیونکہ ویجیلنس کافی زیادہ پی ایچ اے میں.
اور اسی کے ساتھ ساتھ لاہور میں اربن فارسٹنگ کے لیے کتنی سائٹس جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کی گئی ہیں؟ دیکھیں اس میں پہلے ہم میاں واقعی فارسٹ لگاتے تھے، تقریباً 52 کے قریب ہم نے لگائے، لیکن کاسٹلی ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہمیں پوری جو اس کی سرفیس ہے یا اس کی سوئل جو ہے وہ چینج کرنا پڑتی تھی، تو کاسٹلی اور ہم چونکہ بلک پلانٹیشن کی طرف جا رہے تھے جو کروڑوں میں لگا رہے تھے، تو وہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر رہی تھی. تو ابھی ہم نے جو ہے کہ وہ پلانٹیشن جو ہے کہ وہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کر رہے ہیں، اور تقریباً 50 سائٹس ہیں وہ ہمارے.